تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، اللہ ذوالجلال تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، کاش اسی طرح زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بات وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اسے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو خوش رکھیں اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر بحث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جاننے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے، وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔